پی ٹی آئی نے کاروبار بند کرانے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا، سندھ حکومت نے خبردار کر دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، اس پارٹی کا طرز عمل جارحانہ ہے، پیپلز پارٹی سیاسی سرگرمی کی مخالفت نہیں کرتی، مہمان وزیر اعلیٰ آئین و قانون کی پابندی کریں۔ پنجاب میں 2026 منصوبے کے تحت گندم کی قیمت 3500 روپے فی من لگائی گئی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب نے گندم کی ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے۔ گندم کی بوائی میں بیج اور کھاد پر سبسڈی دی گئی۔ گندم کی خریداری اور سٹوریج پرائیویٹ سیکٹر کے ذمہ ہوگی۔ 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم پرائیویٹ سیکٹر سے خریدی جائے گی۔ حکومت گندم کی خریداری، مارکیٹ تک رسائی اور نگرانی شفاف طریقے سے یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کی خوشحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے۔ اسلام آباد میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے 3 ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے 10 دن میں چراہ، دوتارہ اور شاہدرہ ڈیم منصوبوں کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں اسلام آباد میں پانی فراہمی کے موجودہ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی تجاویز پر غور۔ محسن نقوی کی پانی کے منصوبوں کو آن گراؤنڈ لانے کے لیے تیزی سے متعلقہ امور طے کرنے کی ہدایت۔ پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم، کہا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ قلیل المدتی پلان کے تحت تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان کے 11 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں 6 جبکہ کرم میں 5 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ خوارج فورسز کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر بہادر اور فرض شناس افسران اور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان اشرف نے بھی سیکورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف 18 جنوری سے سوئٹزرلینڈ کا 4 روزہ دورہ ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس 19 سے 23 جنوری تک ہوگا۔ وزیراعظم کے عالمی اقتصادی فورم میں عالمی رہنماؤں سے اہم سائیڈ لائنز ملاقاتیں بھی متوقع۔ صومالی لینڈ تنازع پر OIC وزراء خارجہ اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار کی OIC رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ ڈاکٹر کبیر احمد سدھو چیئرمین CSCP تعینات، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر کبیر سدھو سیکیورٹیز اور انشورنس ریگولیشن کے ماہر ہیں۔ بطور چیئرمین مسابقتی کمیشن ڈاکٹر کبیر احمد کے دور میں عدالتی بیک لاگ 70% کم ہوا، 1 ارب 26 کروڑ کے جرمانے ریکور کیے گئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر شہزاد علی خان کی جانب سے خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ کو ہراساں کرنے کا نوٹس، انکوائری کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، رپورٹ آنے کے بعد ہی ہراسمنٹ کیس پر کوئی بات کر سکوں گا۔ HSA کی سروے رپورٹ پر اعتراضات بارے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا سیکریٹری صحت تمام اعتراضات کو 1 بائی 1 چیک کریں گے، کوئی بھی بے ضابطگی پائی گئی تو ایکشن ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کی 2 طرفہ مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی افواج کے پیشہ ور دستے مشق میں شریک۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کے تبادلے کے ذریعے باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ ترکی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ترکی کی دفاعی اتحاد میں شمولیت سے مشرق وسطی اور اس سے آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ ترکیہ نیٹو اتحاد میں بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ اتحادی ممالک کے خلاف جارحیت تصور ہوگا۔ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کارڈک کیتھ لیب پروجیکٹ کا جلد آغاز۔ 60 سے 90 منٹ کے اندر اسپتال میں پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ضلعی اسپتالوں میں اسپیشلسٹ اور کارڈک ڈاکٹرز کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈاکٹرز کو اسپیشل پے پیکج کا فیصلہ۔ جھنگ، میاوالی اور بہاڑی میں کیتھ لیب جلد فنکشنل کر دی جائیں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا
सिंध में 13,000 मंसूबे शुरू किए, 9,000 से ज्यादा मुकम्मल हो चुके। सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कें, आबपाशी और समाजी मंसूबों पर काम जारी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मौजूदा मंसूबे मुकम्मल होने पर ही नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट से शहरी मेयार जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी आई। पेशावर हाई कोर्ट ने मुलजिम पेश न करने पर 4 जमानती जेल भिजवा दिए। आफ्ताब गुल, मोहम्मद मुस्तफ़ा, आसिफ खान और फैजान अली सरकारी मुलाजिम हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जामिन बने थे। अदालत का मंशियात के मुकदमे में बतौर गवाह नामजद 7 पुलिस एहलकारों की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत के केस में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की सदर नेशनल बैंक को 3 माह में फैसला करके आगाह करने की हिदायत। मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों पर मुलाजमत से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर अमल न करना मुनसिफाना इंतजामिया के उसूलों के खिलाफ करार। ATC पेशावर में रेडियो पाकिस्तान हमले पर पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश। अदालत का तफ्तीशी अफसर को अगली पेशी पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल को पेश होने का नोटिस जारी। सूबाई वजीर मीना खान और अरकान असेंबली फजल इलाही समेत 9 नामजद मुल्जिमान ताहाल रूपोश हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड की जानिब से 1 बजे से कबल ही ब्रेक का ऐलान करने पर वकला का शोर शराबा। धक्के मारकर पोलिंग स्टेशन का दरवाजा खोल लिया। वकला की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन में दाखिल, हंगामा आराई।